السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے استقبال رمضان پر کہ رمضان المبارک کا استقبال ہم کیسے کریں۔ رم یعنی یوں سمجھ لیں کہ رمضان المبارک کی تیاری ہم کیسے کریں، کیونکہ رمضان یہ ایک مہمانی کے طور پر ہمارے پاس آ رہا ہے۔ دنیا کا اصول ہے، کوئی کسی کے یہاں مہمان جاتا ہے تو اس کو اطلاع کر دی جاتی ہے تو وہ پہلے سے تیار رہتا ہے، پھر وہ آ کر استقبال بھی کرتا ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں ہمارے مسلمانوں کے پاس اللہ کا مہمان آتا ہے سال میں ایک مرتبہ، اور زندگی کا بعد کا پتہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے پاس آتا ہے کہ نہیں آتا، لیکن جو اب آ رہا ہے ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس کی قدر و قیمت کریں، ادب و احترام کریں اور اس کے حقوق کو بجا لیں۔ اس لیے رمضان المبارک کی تیاری پہلے سے ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل بھی ہے کہ جیسے ہی رجب کا چاند دیکھتے تھے تو فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان تک پہنچا۔ تو یہ ایک عمل ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہم تک پہنچا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں رمضان المبارک کا دل کے ساتھ استقبال کریں، خوشی کے ساتھ استقبال کریں اور رمضان المبارک کے لیے تیار ہو جائیں، ذہنی طور پر بھی تیار ہو جائیں، عملی طور پر بھی تیار ہو جائیں۔ تو اس کے لیے رمضان المبارک کی تیاری کے لیے 3 کام ہمیں رمضان سے پہلے کر دینے چاہیے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم توبہ کر لیں، تاکہ انسان ہے زندگی میں کوئی گناہ ہو گئے ہیں، اگر گناہ میں لت پت ہو گیا ہے تو انسان توبہ کرے۔ توبہ کا دروازہ اللہ پاک نے ہر وقت کھلا رکھا ہے، توبہ کر کے پاک صاف ہو کر رمضان المبارک میں داخل ہو جائے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ تو سب سے پہلے جو کام ہے رمضان المبارک سے پہلے کا، وہ یہ ہے کہ انسان توبہ کرے، پاک صاف ہو جائے۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ شعبان میں ہی عبادت کو بڑھا دی جائے، کچھ نہ کچھ اضافہ ضرور کر دینی چاہیے عبادت کا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ثابت ہے کہ 1 شعبان سے لے کر 27 شعبان تک روزے رکھنے کا ثبوت احادیث میں ملتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکھا کرتے تھے رمضان المبارک کے استقبال میں، لیکن 27 اور 28 کا روزہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے، تاکہ انسان رمضان المبارک کے روزے کے لیے حشاش بشاش ہو جائے۔ تو یہ دوسرا کام ہو گیا کہ اپنی عبادت کو بڑھا دیا جائے، تاکہ رمضان المبارک میں ہماری عبادت کی مشق ہو جائے۔ اور تیسرا کام، اپنے کاموں کو رمضان سے پہلے ہی نمٹا دیں۔ اب 11 مہینے ہیں، ہم نے کیا کیا ہے، دنیا کے کام کاج کیے ہیں، دنیا کے لیے سب کچھ کیا ہے، اب 1 مہینہ ہم اللہ کے لیے دے دیں۔ تو اس کے لیے پہلے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اگر کوئی مشغولیت آ جاتی ہے رمضان المبارک میں تو آپ اس مشغولیت کو پہلے سے ہی رمضان سے پہلے نمٹا دیں، تاکہ روزے میں، عبادت کرنے میں، اسی طرح رمضان المبارک کے معمولات میں کچھ خلل واقع نہ ہو، کیونکہ آپ اس سے بھی خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رمضان المبارک کا کتنا بابرکت مہینہ ہے، کہ اللہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنات شیاطین کو بھی جکڑ دیتے ہیں، تاکہ وہ میرے بندوں کے ذہن
میں وسوسے نہ ڈالے، عبادت میں رکاوٹ نہ بنے۔ تو اس سے بھی ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس قدر اہتمام اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے کیا ہے۔ تو ہم بھی اپنے آپ کو بھی تیار کریں، رمضان المبارک کا دل سے خوش ہو کر استقبال کریں، تاکہ رمضان المبارک کی جو رحمت ہے، برکات ہے، وہ ہم سمیٹ سکیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس طرح کی اگر ہماری اسلامی اصلاحی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل عبدالشکور حنفی کو بھی سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔